سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، جس میں آپ کی کالز، ای میلز، آپ کے فیڈ بیک کو، آپ کے مدنی مشوروں کو سنا جاتا ہے اور آن ایئر بھی کیا جاتا ہے۔ اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں شامل رہیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی طرف سے موصول ہونے والی کالز کو بھی سلسلے میں شامل کیا جائے گا۔ کچھ ای میلز بھی ہیں، وہ بھی مجھے پڑھنی ہیں، اور کچھ پروموشنز ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آج کے سلسلے میں ہم دیکھ پائیں گے۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر و معمر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ پچھلے سلسلے میں کئی اسلامی بھائیوں نے کالز کی تھیں اور اپنے مدنی مشورے ہمیں عطا فرمائے تھے، اور ان میں سے کئی موضوعات سے متعلق تھے، کئی نئے سلسلوں سے متعلق تھے۔ تو الحمدللہ وہ ہماری جو مجلس ہے نئے سلسلوں پر، کنٹینٹ پر اور آئیڈیاز پر وہ کام کرتی ہے، اس طرف آپ کے مدنی مشورے بڑھا دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل جیسے ہی ان میں سے مشاورت کر کے کچھ بات طے ہوگی تو آپ اس کو آن ایئر اسکرین پر دیکھ پائیں گے۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے مدنی مشوروں کو غور کیا جاتا ہے، کوشش ہوتی ہے، اور جہاں تک ممکن ہو اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔ لہٰذا اچھی نیتوں کے ساتھ ایک بڑی ہی بنیادی نیت ہم یہ کر سکتے ہیں کہ چونکہ مدنی چینل قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک برقی مبلغ ہے، اگر ہمارے مشورے سے اس میں کچھ بہتری آ جائے گی تو یوں بھی ہم اپنی دینی خدمت کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اچھی بات کا مشورہ دینا، نیکی کے کام میں معاونت کرنا، اس کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اور یہ بڑے ہی ثواب کا کام ہے۔ جو نیکی کرتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے، جو کسی کو نیکی کے راستے پر لگاتا ہے، کسی کی رہنمائی کرتا ہے، تو اس کو بھی اس نیکی میں سے ضرور حصہ ملتا ہے۔ تو خواہ وہ مدنی چینل ہو، مدنی قافلے ہوں، دعوت اسلامی کے دیگر مدنی کام ہوں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، جس ذریعے سے بھی آپ دین کی خدمت کر سکتے ہیں ضرور کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ہمیں دنیا میں بھی نصیب ہوں گی، اور کل بروز قیامت بھی اللہ کی رحمت سے ہم ان کی برکتیں دیکھنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ آپ ابھی ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہاتھوں ہاتھ کال کیجئے، یہ نمبر آپ کو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی کال ریسیو کر کے اس کو تفتیش کر کے ہم تک پہنچایا جاتا ہے، اور ممکنہ صورت میں کال کو آن ایئر بھی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ ہمیں ای میلز کرتے ہیں، نمبر ای میل کا جو ایڈریس ہے وہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ اس سلسلے کے لیے ای میل ایڈریس ہے آپ کا مدنی چینل @madanichannel.tv۔ یہ ای میل ایڈریس بھی نوٹ فرما لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی ای میلز جو اس ایڈریس پر ہمیں موصول ہوں گی انہیں بھی سلسلے میں شامل کیا جا سکے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت جو آپ ای میل ہمیں کریں گے وہ اگلے ہفتے میں شامل کی جا سکے گی۔ البتہ جو سابقہ ہفتے کے دوران ہمیں موصول ہوئی ان میں سے کچھ ای میلز آج کے سلسلے میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ماہ رمضان مبارک تشریف لایا اور پھر ہم سے جدا ہو گیا۔ عید کی ٹرانسمیشن آپ نے دیکھی، مدنی مشورے بھی آپ دے سکتے ہیں رمضان مبارک اور عید کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے۔ اسی طرح اب جو آنے والا ہمارا پہلا بڑا ایونٹ ہے اس کے بارے میں چاہوں گا کہ بالخصوص آپ اپنی مشاورت سے ہمیں نوازیے، اور وہ ہے عید قربان۔ عید قربان کا 3 دن کا الحمدللہ خصوصی سلسلہ ہوتا ہے، نشریات ہوتی ہیں، امیر اہل سنت
عید کے دن کی مصروفیات کو بھی ہم دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. دیگر بھی سلسلے آپ ملاحظہ فرماتے ہیں. آج کل چونکہ حج کے لیے روانگی کا سلسلہ ہے، تربیتیں ہو رہی ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں. جو اس سال حاضری مدینہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں الحمدللہ وہ اپنی تیاریوں میں مصروف ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے تک آپ نے حج تربیتی اجتماع بھی ملاحظہ فرمایا. اسی طرح آج رات کو بھی نماز عشاء کے بعد اجتماع ذکر و نات کا جو ہمارا وقت ہوتا ہے اس میں بالخصوص حاضری مدینہ کا طریقہ وہ بیان کیا جائے گا. یہ کمپلیٹ سیشن ہوتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھ سکیں گے. اسی طرح احکام حج کے سلسلے بھی آپ کو دکھائے جائیں گے. جب تک حج کے دن ہوں گے تب تک یہ سلسلہ ہفتے میں ایک دن آپ دیکھ پائیں گے. اور باب المدینہ کراچی کی نماز مغرب کے بعد احکام تجارت ہوتا ہے اور جمعرات کو انشاءاللہ عز و جل احکام حج کا سلسلہ ہوگا. اس کی ٹائمنگ بھی میں انشاءاللہ آپ کو کچھ دیر میں عرض کرتا ہوں. 8 بجے احکام تجارت ہے اور احکام حج کا وقت وہ بھی مجھے اگر بتا دیا جائے تو انشاءاللہ وہ بھی میں عرض کر دوں گا. گزشتہ سلسلے میں ایک ہمیں کال موصول ہوئی تھی نگران شورا کے 26ویں کے بیان کے حوالے سے کہ اس کے کلپس کو، اس کے مدنی گلدستوں کو بار بار دکھایا جائے. تو الحمدللہ اس پر بھی کام جاری ہے. البتہ جو نماز فجر کے بعد یہاں پر بیان ہوتا تھا معتکفین کے درمیان ہوتا تھا، لیکن اس کو ہم براہ راست مدنی چینل پر بھی ٹیلی کاسٹ کیا کرتے تھے. تو وہ ایک سلسلہ ہوتا ہے، کافی بیانات ہوتے ہیں سوائے چند دنوں کے الحمدللہ وہ کنٹینیو سلسلہ رہتا ہے اور بڑے اچھوتے موضوعات ہوتے ہیں، بڑے پیارے اس کے اندر ٹاپکس ہوتے ہیں، واقعات کا بھی بیان ہوتا ہے اور ایک سوشل معاملات کے حوالے سے بڑی اچھی تربیت کا وہ سلسلہ ہوتا ہے. ان بیانات پر ہماری مجلس نے کام شروع کر دیا ہوا ہے. ان بیانات کو آپ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کے طور پر کب کب دیکھ سکیں گے اس کا ہمارے مجلس نے ایک بڑا ہی پیارا اور خوبصورت سا پرومو تیار کیا ہے. آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل اس وقت جو آپ کالز کر رہے ہیں انہیں بھی شامل کریں گے، ای میلز بھی پڑھی جائیں گی اور پھر مزید کچھ پروموشن ہیں، کچھ اعلانات ہیں وہ بھی آپ کو پیش کرنے ہیں. آئیے پہلے بڑھتے ہیں نگران شورا کے ماہ رمضان المبارک میں معتکفین کے درمیان ہونے والے نماز فجر کے بعد بیانات کا پرومو. جی، رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں بعد فجر نگران شورا نے معاشرے کے سلگتے موضوعات پر سنتوں بھرے بیانات فرمائے. ان بیانات کی ایک جھلک ملاحظہ کیجیے. قیامت کے روز مظلوم کی تو چاندی ہے، ظالم مر جائے گا. ہمارا کلچر بن گئے جانا شادی ہوگی تو شادی کے اندر گھر کے مرد اور گھر کی عورتیں ناچیں گی. تم نے سودا غلط کیا. تم نے پیسے اور بڑی کرنسی کمانے کے لیے اپنا پورا فیملی انفراسٹرکچر داؤ پہ لگا دیا. جب یہ فلمیں ڈرامے دیکھتا تھا آپ کو غصہ نہیں آیا. آپ نے کہا دودھ لے کر آ، بولا میں دودھ نہیں لاتا ہوں. نہ، ماں باپ کا نافرمان. جب یہ رب کا نافرمان بن رہا تھا اس وقت آپ کو احساس نہیں ہوا. تمہارا عشق رسول کیسا ہے کہ تم سے داڑھی نہیں رکھی جاتی. ہمارا کام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہم وہ کریں اور اللہ تعالیٰ نے جس سے روکا اس سے رک جائیں. ادھر مسکرائیں گے بعد میں دل میں رکھ لیں گے بچوں چھوڑوں گا تو نہیں تیرے کو. جناب میں نے تو اس کی شادی کرا دی، میں نے تو اس کا یہ کرا دیا. کیا کرایا؟ اللہ نے مال دیا تو کرایا نا بھائی. اے میرا بیٹا ہزاروں روپے کما کر لاتا ہے. اے تمہارا بیٹا کیا ہزاروں روپے کما کر لاتا ہے؟ کہاں سے کما کر لاتا ہے؟ کبھی پوچھا ہے؟ ارے کوئی ایک عمل ایسا ہمارے نامہ اعمال میں، کوئی ایک عمل ایسا ہمارے نامہ اعمال میں کہ جو اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو. جو سود میں پڑ گیا سود سے نکلنے کا نام نہیں لیتا. ارے خدا کے بندے، سود حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اس کے گھر کا ماحول اللہ کی پناہ، اوہ بہت برا ماحول ہے. ساس کیسی ہے تیری ساس؟ پہلے ساس کو ٹارگٹ پہ لے گی، زمین پھٹے اور بندہ شرم کے مارے زمین میں گڑ جائے. نادان ہے وہ اسلامی بہنیں جو یہ سوچ کر چلی جاتی ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر پہ رہ جاؤں گی گھر توڑوا کر. نہ، ہم تو کسی نابینا کو روڈ بار کرا دینا وہ بھی 10 آدمیوں کو پتا چل رہا ہے میں وہ روڈ بار. جوان بیٹے ہیں، جوان لڑکیاں ہیں، خوشی کا موقع ہے. کیا خوشی کے موقع پر تم اللہ کی نافرمانی کرنے کی اجازت دے رہے ہو؟ ارے مومنوں کی روح کی غذا موسیقی نہیں ہوتی. مومنوں کی روح کی غذا تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے.
मदनी चैनल अपने नाजरीन के इसरार पर उन बयानात को एक मर्तबा फिर पेश करने की सआदत हासिल कर रहा है। देखिए हर मंगल रात 9:15 बजे मदनी चैनल पर। जी मदनी चैनल के नाजरीन, हर मंगल को ये सिलसिला आप देख पाएंगे। बड़े अछूते और बड़े ही प्यारे मौज़ूआत पर मुश्तमिल अल्हम्दुलिल्लाह ये बयानात हुआ करते हैं। ख़ुद भी देखिए, दूसरों तक भी इसकी दावत को पहुंचाइए और आप भी इसकी तशहीर कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जिस तरह आपकी मालूमात में इजाफा हुआ, इसी तरह दीगर इस्लामी भाइयों तक पहुंचाइए। तो ये जो प्रोमोशंस होती हैं ये भी आपको दावत इस्लामी की वेबसाइट पर मैसर आ जाएंगी। इसी तरह मदनी चैनल की जो फेसबुक पेज है वहाँ पर भी आप अगर कनेक्टेड हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी कई अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मैसर आती रहेंगी। तो ख़ुद भी देखना है हमें, दूसरों को भी दिखाना है, तरगीब देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा आसान ये एक ज़रिया है, बड़ी आसान सूरत है कि हम खुद इतना इल्म रखते हों, इतने मौज़ूआत पर हम बात कर सकते हों, किसी को समझा सकते हों। ये यकीनन एक मुश्किल बात है, लेकिन ये काम हमारे लिए शायद उतना मुश्किल नहीं कि हम किसी एक इस्लामी भाई को, या औरतें हैं तो किसी एक इस्लामी बहन को वो तरगीब देकर मदनी चैनल पर बिठा दें, उन तक मदनी चैनल का पैगाम पहुंचा दें कि ये चैनल देखिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके घर में आपके लिए तरबियत का सिलसिला होगा। अब देखिए ना, हज का मौजू है, कितनी ज़बरदस्त जो है वो नशरियात का सिलसिला है, कितनी तफसील के साथ जिन्होंने हज तरबियती इज्तिमा में शिरकत की होगी या मदनी चैनल के ज़रिए देखा होगा, कैसे कैसे प्यारे मदनी फूल और अपनी ज़िंदगी के तजर्बात हम मुबल्लिगीन दावत इस्लामी की ज़ुबानी सुनने की सआदत हासिल करते हैं। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हज पर एक तो ये तरबियती इज्तिमा का सिलसिला हुआ, इसके साथ 5 हफ्तों तक मुसलसल 5 अहकाम हज के सिलसिले आप मदनी चैनल पर देख पाएंगे। मुफ्ती साहब वो सिलसिला फरमाएंगे और आज से इसकी जो है वो यानी इसी हफ्ते से इसकी इब्तिदा होने जा रही है। तो वो भी आप देखें, हुज्जाज किराम तक इन सिलसिलों की मालूमात पहुँचाएँ। रफ़ीकुल हरमैन जो किताब है उसे आप पहुँचाएँ। इसी तरह और जो हमारी VCDs हैं दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना से आप हासिल कर सकते हैं। हज व उमरा के तरीके के हवाले से अमीर सुन्नत दामद बरकातुहुमुल आलिया के बड़े ही प्यारे मदनी फूल हैं, उसके अंदर आप वो भी हासिल कीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए। एक सीज़न है, अगर आप हज पर जा रहे हैं तो भी क्या खूब है, और अगर नहीं जा रहे तो चलिए, हम ना जा सके लेकिन हमारी VCD वहाँ तक पहुँच गई, हमारी किताब वहाँ तक पहुँच गई, हमारी नेकी की दावत वहाँ तक पहुँच गई, तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमें भी इसकी बरकतें ज़रूर नसीब होंगी। एक और आपके लिए ऐलान था, अल्हम्दुलिल्लाह अहकाम तिजारत के हवाले से मुख्तलिफ़ सिलसिलों में हमें कॉल्स भी मौसूल होती रहीं और इस्लामी भाई पूछ रहे थे कि ये सिलसिला कब से दोबारा जो है वो स्टार्ट होगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत जल्द जो है वो ये सिलसिला ऑन एयर होने वाला है, बल्कि आज ही से ये सिलसिला ऑन एयर होगा इंशाअल्लाह। इसका आपको हम प्रोमो भी दिखाएंगे, एक नए अंदाज पर अहकाम तिजारत का जो सिलसिला है वो आप कैसे देख पाएंगे, कब क्या टाइमिंग्स हैं उसकी, इंशाअल्लाह उसका प्रोमो भी आप देखेंगे। लेकिन आइए बढ़ते हैं आपकी कॉल्स की जानिब। आपने हमें कॉल्स की हैं और आपसे कहा था कि आपकी कॉल्स को हम सिलसिले में शामिल करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। बढ़ते हैं आपकी कॉल्स की जानिब। जी सुनाइए। का मदनी चैनल में मेरा मशवरा ये है कि खुसूसी इस्लामी भाइयों का हफ्तावार एक सिलसिला मदनी चैनल पर लाइव होना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा, आपने कॉल की और खुसूसी इस्लामी भाइयों से हमदर्दी का भी इसमें इजहार है कि उनके लिए हफ्ते में एक मरतबा सिलसिला बराह रास्त होना चाहिए। मशवरा आपका मदीना मदीना है, लेकिन मैं ये भी चाहूँगा कि वो सिलसिला आप किस तौर पर देखना चाहते हैं। खुसूसी इस्लामी भाइयों की ज़ाहिर है कि साइन लैंग्वेज है, इशारों की ज़ुबान है, उसमें वो बातचीत करते हैं। और दावत इस्लामी का ये एक पूरा शोबा है जो मदनी कामों में मसरूफ़ रहता है, और जो नाबीना हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, किसी भी एतबार से माजूर अफराद हैं और माशरे में जिनकी तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं की जाती, बल्कि बड़ा ही एक पिसा हुआ तबका होता है और इनको नज़रअंदाज किया जाता है। एक वजह यह भी होती है कि ये फिर बुरी सोसाइटी में चले जाते हैं, बुरे कामों में लग जाते हैं और बिल्कुल अजीब व गरीब बाज़-औक़ात इनका अंदाज़ हो जाता है। लेकिन ज़ाहिर है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मुसलमान हैं, इनकी भी तरबियत का जो है वो सिलसिला होना चाहिए। इनको भी नमाज़ पढ़नी है, इनको भी रोज़ा रखना है, इन्हें भी दीगर इबादत करनी है, इन पर भी अहकामात हैं शरीयत मुताहरा के।
تو ان کی تربیت کا سلسلہ مدنی ماحول میں الحمدللہ کیا جاتا ہے. میرے لیے سنت کی یہ نگاہ ہے اور آپ کی یہ تربیت ہے اور سوچ ہے. عید کے تینوں دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ روزانہ کچھ نہ کچھ دیر کے لیے ہم نے خصوصی اسلامی بھائیوں کے سیگمنٹس بھی رکھے تھے اور ان کو بھی ہم نے شامل رکھا تھا. تو کیا ہونا چاہیے آپ کے ذہن میں اس حوالے سے کیا چیز ہے؟ مختلف مواقع پر آپ ان کے کچھ نہ کچھ سیگمنٹس تو دیکھتے رہتے ہوں گے. ہفتہ وار سنتوں بر اجتماع میں ان کا ایک مدنی حلقہ الگ سے لگا ہوا ہوتا ہے, اس کو ہم وقتاً فوقتاً آن ایئر کرتے رہتے ہیں. لیکن جو آپ مشورہ دینا چاہ رہے ہیں اس کو ذرا ان ڈیٹیل بیان کیجئے. انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے سمجھنا بھی آسان ہوگا اور آپ کے ذہن میں جو چیز ہے وہ صحیح طور پر ہم تک پہنچ سکے گی. تو جو بھی ہمیں مشورہ دیں اس میں ڈیٹیل سے دیں. مشورہ دے ہی رہے ہیں تو اس میں کنجوسی نہ کریں, بالکل کھلے دل سے دیں اور جتنی اس کی ڈیٹیل آپ کے ذہن میں ہو تو وہ کر لینی چاہیے. ورنہ صرف اتنا کہہ دینا کہ بھئی اس طرح کا سلسلہ ہونا چاہیے تو بڑی مبہم بات ہوتی ہے. تو کمپلیٹ ہو, اگر آپ کے ذہن میں کوئی نقشہ ہے, کوئی فارمیٹ ہے, کوئی چیز ہے تو پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں بتائیے. اور بہت بہتر ہوگا کہ آپ کال بھی کریں لیکن ہمیں اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ لکھ کر ای میل بھی کر دیں جو ایڈریس آپ کو دیا گیا ہے, تو انشاءاللہ ہمارے پاس وہ ڈاکومنٹ کی صورت میں محفوظ بھی ہو سکے گا. جزاک اللہ خیر. آپ نے کال کی, بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی جانب. جی ہند گجرات ریاض افطاری مدنی چینل رمضان میں بہت پیارے پیارے سلسلے نشر کیے. بالخصوص عید پر جو نشریات دکھائے گئے تھے, عید پر جو سلسلے دکھائے گئے تھے جو 3 دن کے اندر, ان سلسلوں کو بھی اگر ریپیٹ کیا جائے, اس کی اسے پھر سے بتایا جائے. مجھے ابھی کنفرم تو نہیں کہ کتنے سلسلے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کیے جا رہے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ بعض چیزیں تو دیکھیے ہوتی ہیں جو اسی خاص ایونٹ کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں اور اسی دن ہی اچھی لگتی ہیں, ان کو بعد میں چلانا سینس نہیں بنتی ہوتی, تو انہیں ظاہر ہے کہ نہیں چلایا جا سکے گا. ایک ماحول ہوتا ہے عید کا, خوشی کا, تو اسی میں وہ اچھا بھی لگتا ہے. لیکن بعض چیزیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بعد میں بھی چلائی جا سکتی ہیں. تو آپ کا مشورہ ہم تک پہنچا ہے, میرے پاس ابھی اس کی ایگزیکٹ ڈیٹیلز تو موجود نہیں ہیں. انشاءاللہ جیسے معلومات آ جاتی ہیں دوران سلسلہ ہی تو میں عرض کر دوں گا, ورنہ اگلے سلسلے میں انشاءاللہ میں اس کی کچھ اپڈیٹس عرض کروں گا. البتہ ایک بات آپ کو اپڈیٹ کے طور پر عرض کرتا چلوں, عید کے دنوں میں پہلے, دوسرے اور تیسرے دن, یعنی عید کا تو ایک ہی دن ہے, عرفی عید کے دوسرے اور تیسرے دن عصر سے مغرب میں ایک سلسلہ ہوا تھا مسکراہٹ کے حوالے سے. الحمدللہ ہم نے یہ طے کیا ہے مجلس نے کہ اس سلسلے کو ہم مزید کنٹینیو کریں گے, کیونکہ اس کا فیڈ بیک بڑا اچھا ملا تھا اور ایک ہٹ کے بالکل منفرد سا ٹاپک بھی تھا. اور کئی لوگوں نے کالز کر کے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اس طرح کے موضوعات ہونے چاہیے جس سے معاشرے کے اندر ایک خوشی کا ماحول بھی ہو, کیونکہ ہر طرف ٹینشن ہی ٹینشن ہے, پریشانی ہی پریشانی ہے, جھگڑے ہیں, عجیب و غریب قسم کے معاملات ہیں. تو اگر اسلامی دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہم کس طرح سے خوش مزاجی کر سکتے ہیں مسکراہٹ کے حوالے سے. مسکراہٹ تو ایک لفظ ہے, اس کے پیچھے پورا ایک آئیڈیا ہے, پوری ایک سینس ہے کہ ایک اسلامی طرز عمل میں رہتے ہوئے ہم کس طرح خوش باش زندگی گزار سکتے ہیں. تو الحمدللہ وہ سلسلہ کنٹینیو کرنے کا طے ہو چکا ہے. دن اور ٹائم جو ہے وہ آپ کو ود ان اے ویک انشاءاللہ اناؤنس کر دیا جائے گا اور وہ بھی سلسلہ آپ دیکھ پائیں گے. تو بہت سارے سلسلے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم رمضان اور عید سے آگے پھر مزید اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, جیسا کہ نگران شورا کا سلسلہ تھا روزانہ مغرب کے بعد کا مثالی معاشرہ, تو وہ بھی نگران شورا نے ہر جمعہ کو اس کو کنٹینیو کیا ہے. اور بھی کئی سلسلے ہوں گے جو انشاءاللہ آپ اس کو دیکھ پائیں گے. تو بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سلسلے آپ اس کو بعد میں بھی دیکھ سکیں گے جو کہ ہم نے عید کے دنوں میں کیے تھے. ایک اور کال لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ ایک اور پروموشن ہے وہ آپ کو دکھائیں گے, پھر آگے مزید بڑھیں گے. جی کال سنائیے. میرا نام احمد فہیم اتاری ہے, میں مصطفیٰ آباد چرچ کر رہا ہوں. تھوڑی سی مدنی التجا ہے, جو مدنی نیوز آن ہوتی ہیں یعنی کہ وہ فیس بک پہ پیج پر اپلوڈ نہیں ہوتی, یہ تھوڑی سی مدنی التجا ہے, یہ کوشش کریں. 7 اور 8 تاریخ کی ابھی تک مدنی نیوز آن نہیں ہوئی. جزاک اللہ خیرہ. ہر ایک کا اپنا مزاج ہے, کسی کو کچھ زیادہ پسند ہوتا ہے, کوئی کسی چیز کو زیادہ لائک کر رہا ہوتا ہے. تو ان کو مدنی خبریں بہت پسند ہوگی اور 2 دن اپلوڈ نہیں ہوئی, تو بالکل آپ نے بجا فرمایا. میں انشاءاللہ اس کو فارورڈ کر دوں گا. آپ کا جو فیڈ بیک ہم تک پہنچا ہے, اسے لگتا ہے کہ بقیہ دنوں میں تو ہو چکی ہیں لیکن 1-2 دن کی مسنگ ہے. کیا وجہ ہے انشاءاللہ اس کو ہم دیکھ لیں گے. جزاک اللہ خیرہ, آپ نے اپنے فیڈ بیک سے ہمیں نوازا.
مدنی خبریں بھی دیکھا کریں. الحمدللہ اس کا بڑا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، ایک تو روزانہ میرے لیے سنت کے کچھ نہ کچھ مدنی پھول، نئے سے نئے مدنی پھول ہم سن سکتے ہیں، دیکھنے کو ملتے ہیں. پھر نگرانی شورا کے بیانات اور سلسلوں کی اپڈیٹس میسر آتی ہیں. دیگر جو دعوت اسلامی کی ایکٹیویٹیز ہیں مدنی کاموں کی، مختلف ممالک کے اندر، مختلف شہروں کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر، وہ ہم دیکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں. تو مدنی خبریں بھی ایک بڑا ہی خوبصورت اور ایک اچھا ذریعہ ہے. البتہ یہ 2 دن کی جو مسنگز ہے اس کو انشاءاللہ غور کر لیں گے. مجھے بتایا گیا ہے کہ احکام تجارت کا سلسلہ چونکہ دوبارہ ایک نئے انداز پر شروع ہونے جا رہا ہے، اس میں کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا، آئیے اس کا پرومو دیکھتے ہیں. شہر با شہر، ملک در ملک، بستی بستی، گاؤں گاؤں، لین دین کے پھیلے ہوئے معاملات، کہیں گاڑیوں، کہیں فضائی تو کہیں سمندری جہازوں کے طفیل مال کی ترسیل. بڑی بڑی کمپنیز، فیکٹریز، کارخانوں اور ملوں میں تیار ہوتی مصنوعات، مارکیٹوں اور بازاروں میں غلہ، سبزی اور پھل منڈیوں سے پہنچنے والی اشیاء. ایک ایسا معاملہ جس میں رات دن شامل رہتی ہے انسانوں کی ایک کثیر تعداد، اور انہی معاملات کی تگودو کا نام ہے تجارت، جو سنت ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اسلاف اور اکابرین کی. ایک پاکیزہ عمل جس میں اللہ عز و جل نے رکھی ہے کثیر خیر و برکت، جبکہ وہ ہو شرعی احکامات کے مطابق. مگر دور حاضر میں تجارت کرنے والے کیا تمام شرعی احکامات کی آگاہی رکھتے ہیں؟ کیا یہ اپنے تجارتی معاملات کو مکمل شرعی اسلوب کا رنگ دینے میں کامیاب ہیں؟ اگر نہیں تو پھر انہیں ضرورت ہے احکام تجارت سے مکمل شناسائی کی. دیکھیے سلسلہ احکام تجارت براہ راست ہر اتوار رات 8 بجے مدنی چینل پر. رزق حلال کی بڑی اہمیت ہے اور ایک بنیادی ہماری ضرورت ہے. اس کے بغیر ظاہر ہے کہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن رزق ہونا حلال چاہیے. اسلامکلی اس کے اندر کیا کیا پوائنٹس ہیں، کیا کیا ایسے طریقے ہیں کہ جو ہماری کمائی کو ناجائز کر دیتے ہیں، اور کن کن طریقوں سے ہم حلال کمائی کر سکتے ہیں. بڑا ہی منفرد سلسلہ ہوا کرتا ہے، خاص طور پر بزنس کمیونٹی کے حوالے سے. آپ لوگ چاہتے ہوں گے کہ ہمیں مسائل سے آگاہی ہو، اور بزنس کے مسائل ایسے مسائل ہیں کہ شاید ہر عالم اس کی وضاحت کر سکے، یہ بھی ضروری نہیں، کیونکہ جب تک اس کی گہرائی پتہ نہ ہو، اس کی ڈائمینشنز پتہ نہ ہو، اس کے مختلف انداز پتہ نہ ہو، ڈیٹیلز پتہ نہ ہو، تو ہر کوئی اپنی رائے بھی صحیح طور پر قائم نہیں کر سکتا. تو یہ سلسلہ چونکہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، پوری دنیا سے سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں، تو بڑا ایک ریسرچ کر کے آپ کو جواب پیش کیا جاتا ہے. تو ضرور دیکھیے، خواہ آپ بزنس سے متعلق ہوں یا نہ ہوں، خواہ آپ نوکری کرتے ہیں، خواہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ یہ سلسلہ ضرور ملاحظہ فرمائیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی بہت برکتیں حاصل کرنے کا موقع رہے گا. نیکسٹ کال. میں محمد مشہود الطاری جلالی خان سے بات کر رہا ہوں. میں یاد کرنا چاہتا ہوں ہمیں سلسلہ اسباق تصوف ضرور دکھائیں. انشاءاللہ میں معلومات لے لیتا ہوں. غالباً یہ ایک دفعہ تو ریپیٹ ہو چکا ہوگا، کیونکہ اس کو سیریز کو ختم ہوئے بھی کافی وقت گزر چکا ہے، بلکہ ایک مرتبہ یہ ریپیٹ بھی چل چکا ہے. اب یہ کب چلے گا یہ تو کچھ کنفرم نہیں ہے، فی الحال یہ شیڈیول میں نہیں ہے. البتہ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، دوبارہ آپ اس کو سننا چاہتے ہیں، تو دعوت اسلامی کے ویب سائٹ کے ذریعے آپ ہماری آرکائیو میں جا کر مدنی چینل کی جو لائبریری ہے وہاں سے ان سلسلوں کو حاصل کر سکیں گے. تو جو بھی ایسے سلسلے ہوں جو اسپیسیفک ہیں، آپ اپنے حساب سے دیکھنا چاہتے ہیں اور فی الحال وہ آن ایئر نہیں ہو رہے، تو ہماری ویب سائٹ dawatIslami.net کی خدمات حاصل کیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو وہاں پر ہمارے جو پریویس سلسلے ہوں گے وہ میسر آ جائیں گے. نیکسٹ کال. میرا نام محمد شعیب اختر مصطفی ہے اور میں وزیر آباد کے گاؤں منڈیالہ سے بات کر رہا ہوں. اور میرا مدنی مشورہ یہ ہے کہ کوئی ایسی کتاب بھی ہونی چاہیے. مثلاً آپ نے المدینہ العلمیہ نے بہت سی کتابیں بھی شائع کی ہیں، لیکن ایک کتاب ایسی بھی شائع ہونا چاہیے جس میں اصول نعت گوئی ہو، یعنی کہ نعت لکھنے، نعت کے متعلق جو لکھنے کے جو احکام ہیں، اس کے جو اصول ہیں، اس کے متعلق ایک ایسی کوئی کتاب ہونی چاہیے. اور یہ بھی جو سلسلہ آج حد تک بھی کے اجتماع ہے، تو اس کے جو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے وہ کب ہو رہی ہے اور وہ یعنی کہ کب چلایا جائے گا؟ ہاں، ریپیٹ کا تو انشاءاللہ مجھے جیسے معلوم ہوتا ہے میں عرض کر دیتا ہوں. البتہ شاعری سے
आपको लगाव और शगफ मालूम होता है जब भी आपने एक ऐसी किताब की डिमांड की है। जज़ाकल्लाहु खैरा। हम कोशिश करेंगे कि आपका ये पैगाम अल मदीनतुल इल्मिया तक पहुंच सके। वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी किताबें लिस्ट में होती हैं और मेरी जो मालूमात है उसके मुताबिक कई ऐसी किताबें हैं, टॉपिक्स हैं जो अभी काम करना बाकी है। ज़ाहिर है कि आइडियाज़ जल्दी आते हैं और काम होने में बहुत ज़्यादा वक्त सर्फ होता है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल मदीनतुल इल्मिया दावत इस्लामी का एक बड़ा ही प्यारा शोबा है और काफ़ी फ़ाल शोबा है और दिन ब दिन इसके अंदर आप देखते रहते हैं कि मज़ीद बेहतरी आती जा रही है और वक्तन फ़वक्तन आप मुख्तलिफ़ रसाइल, कुतुब वग़ैरह मकतबतुल मदीना के ज़रिए जो प्रिंट होकर निकलते हैं वो देखते रहते हैं और उस पर जो बेसिक रिसर्च वर्क होता है वो अल मदीनतुल इल्मिया ने किया हुआ होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस शोबे को भी शादो आबाद रखे और असबाब भी दे, अफराद भी अता होते जाएं और हिम्मत भी रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा मौज़ूआत पर किताबों का काम जो है वो करते रहें। इन कॉलर ने जो पूछा था कि आज जो इज्तिमा तरबियत इज्तिमा हुआ वो कब रिपीट टेलीकास्ट होगा, तो कल रात को 12:30 बजे हज तरबियत इज्तिमा रिपीट टेलीकास्ट के तौर पर आप देख पाएंगे। चूँकि आज दिन में हुआ था, 2 बजे से स्टार्ट हुआ था और 5 सवा 5 बजे तक ये सिलसिला रहा था। तो जब टेलीकास्ट इसको रिपीट किया जाता है तो कुछ मुख्तलिफ वक्त में किया जाता है क्योंकि दुनिया भर में ये सिलसिले देखे जाते हैं। तो ये टाइम हमारे एतबार से तो बहुत मुनासिब था क्योंकि एतवार का दिन, छुट्टी का दिन और ज़ोहर के वक्त एक बड़ी तादाद आसानी के साथ इन मौक़े को हासिल कर सकती है और शामिल भी हो जाती है, देख भी पाती है। अलबत्ता दुनिया के कई ऐसे इलाके और कई ऐसे जगह होती हैं कि जिनके लिए वो टाइम सूटेबल नहीं होता, तो उसको फिर किसी और वक्त के अंदर रिपीट चलाया जाता है। तो इंशाअल्लाह कल रात 12:30 बजे आप इस सिलसिले को रिपीट टेलीकास्ट के तौर पर देख पाएंगे। नेक्स्ट कॉल। मेरा आपकी मदनी चैनल सिलसिले में मदनी मशवरा ये है कि जैसा कि आपने फरमाया कि सिलसिला मुस्कुराहटे दोबारा ईद के अलावा भी जारी रहेगा, तो उसको जो सुबह का खुले आंख सल्ली अला कहते कहते सिलसिला है वो कंटिन्यू पूरा हफ्ता तो नहीं चलता, कुछ दिन रिपीट भी होता है। तो उन दिनों में खासकर संडे और सैटरडे को इसको मैनेज किया जाए, हॉलीडेज के दिन उन दिनों में रख लिया जाए और बकिया दिन खुले आंख सल्ली अला कहते कहते लगा रहे तो मदीना मदीना। जज़ाकल्लाहु खैरा। है तो सुबह के बहुत मुनासिब वक्त से मुनासबत बहुत है। सुबह सुबह अगर मुस्कराने के मदनी फूल हम हासिल करके अपने दिन का आगाज़ करें तो बड़ा ही प्यारा होगा। लेकिन यह है कि जो करने वाले हैं उनके टाइम को भी देखना होता है। तो जो भी इसके परफॉर्मर्स हैं तो उनके लिए ये टाइम ज़्यादा आसान होगा। ज़ाहिर है कि हमारे जितने भी परफॉर्मर हैं तकरीबन सबके सब ही दावत इस्लामी के किसी न किसी हवाले से ज़िम्मेदार हैं। कोई छोटी ज़िम्मेदारी पर है, कोई बड़े मनसब पर है, तो मसरूफियात उनकी रहा करती हैं, तो उसके मुताबिक फिर टाइम को एडजस्ट किया जाता है। लेकिन ये टाइम मुझे बहुत उम्मीद है असर से मगरिब का होगा और दिन का भी तय नहीं हुआ। इंशाअल्लाह शाम के वक्त आप देख पाएंगे। हाँ, ये हो सकता है अलबत्ता कि सुबह के टाइम में इसको रिपीट कर दिया जाए। तो खुलेआम सल्लल्लाहु कहते कहते पूरा हफ्ता क्यों नहीं होता। ज़ाहिर है कि इनको तैयारी भी करना होती है, बाज़ औक़ात बाहर रिकॉर्डिंग्स के लिए भी जाना होता है, मदनी गुलदस्ते भी बनाने होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए 1-2 दिन का वक्फ़ा भी रखा गया है, तो उस वक्त के अंदर आप दीगर सिलसिले देख पाते हैं। तो इंशाअल्लाह जैसे ये सिलसिला ऑन एयर हो जाएगा, मुस्कराहटें जो है और उसका रिपीट टेलीकास्ट का जो टाइम है वो भी इंशाअल्लाह आपको मेंशन कर दिया जाएगा। आप तैयार हो जाएं, इंशाअल्लाह जैसे ही सिलसिला हो तो आप इसको भी ज़रूर मुलाहज़ा फरमाइएगा। एक ईमेल भी सिलसिले में शामिल करनी है, मुझे इस्लामी बहन की तरफ से है और रमज़ान मुबारक के सिलसिलों के हवाले से काफ़ी डिटेल में ईमेल की है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने रमज़ान मुबारक में पूरा माह मदनी चैनल के साथ गुजारा। अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया के जो मदनी मुज़ाकरे थे, मदनी फूल थे और जो दीगर सिलसिले थे, उनको अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा। बहुत सारा इल्म दीन हासिल करने की हमें सआदत मिली और बिलखुसूस ईद के 3 दिन हमें मदनी चैनल के साथ गुजारने का बड़ा लुत्फ़ आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद के दिनों में भी मदनी चैनल ने आपके लिए खुसूसी नशरियात का सिलसिला जारी रखा था और हमारी ये कोशिश होती है कि कोई भी छुट्टी वाला दिन हो, कोई भी इवेंट हो, कि जिस वक्त ज़्यादा लोग चैनल्स को देख रहे होते हैं, अपने घरों पर होते हैं,
وقت گزار رہے ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ کسی گناہوں بھرے چینل کی طرف جائیں، کسی ایسی چیز کی طرف جائیں کہ جو شرعاً درست نہ ہو اور اخلاق بھی اس سے بگڑ سکتے ہیں اور کئی غلط چیزیں ہوتی ہیں، تو 100% جو شریعت کے مطابق چینل ہے مدنی چینل وہ دیکھ سکیں، اور اس پر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ نئے سے نئے سلسلے، نئے سے نئے انداز پر آپ کو پیش کیے جائیں۔ کئی ایسا فیڈ بیک کافی جگہوں سے ہمیں جو ذاتی تجربات کا سلسلہ تھا، نگران شورا تھے، رکن شورا تھے اور مفتی قاسم صاحب تھے، الحمدللہ اس کے حوالے سے بھی کئی اسلامی بھائیوں نے ملاقات کے دوران اور ویسے اپنے اس کا پسندیدگی کا اظہار کیا کہ یہ سلسلہ ہمارے لیے بہت رہنمائی کا باعث ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ان مبلغین اور مفتیان کرام کی ذاتی زندگی سے متعلق معلومات بھی ہوتی ہیں، اور پھر ان کے جو تجربات ہیں، ظاہر ہے ہم وہ تجربات بیان کرتے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کو نفع حاصل ہو، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ جس پر عمل کر کے ہم نیکی کا کام کر سکتے ہیں یا گناہ سے بچ سکتے ہیں یا دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو کسی بھی نقصان سے محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو بڑا ہی یہ ایک ملٹی کلر سلسلہ ہوتا ہے جو کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر عید پر یہ کیا جائے۔ تو جزاک اللہ خیرہ، آپ سب نے عید کی ٹرانسمیشن کو دیکھا، ملاحظہ فرمایا۔ ایک آئی ٹی مجلس کی بڑی ہی پیاری اپلیکیشن ہے، جب میں اس کا پرومو دیکھ رہا تھا تو یقیناً بڑا ہی لطف آ رہا تھا کہ ایک وقت تھا کہ کتابیں بڑی مشکل سے میسر آتی تھیں، مہنگی بھی ہوا کرتی تھیں۔ دعوت اسلامی نے مکتبۃ المدینہ کی ابتدا کی اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ عام مارکیٹ ریٹ کے مقابلے میں بہت سستے داموں کتاب کو مارکیٹ میں فراہم کیا جائے۔ الحمدللہ ایک عرصے سے مکتبۃ المدینہ کے ذریعے لاکھوں کتابیں دنیا بھر میں پہنچائی جا رہی ہیں اور آپ لوگ اس سے نفع بھی حاصل کر رہے ہوں گے۔ اب چونکہ ڈیجیٹل زمانہ ہے، آئی ٹی کا دور ہے اور ڈیوائسز کا استعمال بہت بڑھ چکا ہے، اور ریڈنگ کے لیے بھی ڈیوائسز کا استعمال کیا جاتا ہے، اور جو خاص طور پر سفر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے بہت ساری کتابوں کو کیری کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک آدھ کتاب تو بندہ رکھ سکتا ہے، لیکن بہت ساری کتابیں ہوں تو اس کو لے جانا بڑا ہی دشوار ہوتا ہے۔ لیکن آئی پیڈ کے ذریعے، دیگر جو ہماری ڈیوائسز ہوتی ہیں اس کے ذریعے ہزاروں کتابیں آپ بالکل ایک جلد کی طرح اپنے ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں، موبائل میں بھی رکھ سکتے ہیں، کہیں پہ بھی سفر پر ہیں آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی کی جو آئی ٹی مجلس ہے وقتاً فوقتاً مختلف اپلیکیشنز، مختلف چیزیں آپ کے لیے بناتی رہتی ہے۔ تو بہار شریعت کو جو کہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے، کس طرح سے آئی ٹی مجلس نے آپ کے لیے ڈیجیٹل فارم میں پیش کیا ہے، آئیے اس سے متعلق ایک پروموشن دیکھتے ہیں۔ آپ کے لیے بھی بہت آسان ذریعے سے علم دین حاصل کرنا ممکن ہو سکے گا۔ جی دکھائیے۔ بہار شریعت موبائل ایپلیکیشن، جس میں آپ دیکھ سکیں گے جلد اول، جلد دوم اور جلد سوم مکمل بہار شریعت، جس میں ہے موجود عقائد و مسائل، قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کا مجموعہ، ٹاپک سرچ کرنے کی سہولت، بک مارک کی مدد سے پیج سیو کرنے کی سہولت، مشکل الفاظ کے معنی، فقہی اصطلاحات کی تعریفات اور سوشل میڈیا پر ٹیکسٹ شیئر بھی کر سکتے ہیں اور بہت کچھ۔ اس موبائل ایپلیکیشن کو پلے اسٹور سے ابھی ڈاؤن لوڈ کیجیے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، کتنی آسانی ہو گئی ہے ہمارے لیے علم دین کے حصول میں، اور جن کو مسائل شریعہ سے شغف ہوتا ہے اور مطالعے کا شوق ہوتا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ بہار شریعت کیسی نایاب کتاب ہے اور کتنی شاندار کتاب ہے، اور اگر یہ آپ کے ہاتھ میں ہو، موبائل میں ہو اور سرچ کے آپشن کے ساتھ ہو، ٹاپک آپ سرچ کر سکتے ہوں، تو پھر کیا ہی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مواقع سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل بات تو ہے کہ یہ چیزیں تو دستیاب ہیں، پہلے بھی ہوں گی، لیکن آپ اور میں ان سے کتنا فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، تو یہ اصل بات ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں علم دین حاصل کرنے کا ذوق بھی ملے، شوق بھی ملے، اور جتنا علم ہم رکھتے ہیں اس کے مطابق ہم عمل کرنے میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ نیکسٹ کال۔ محمد آصف اتاری، ہند کے شہر بمبئی سے عرض کر رہا ہوں۔ عرض یہ ہے مدنی چینل کی مجلس سے کہ جو مفتی قاسم صاحب کا جو سلسلہ تھا فیضان اسلام، وہ بھی اگر پھر سے ایک بار شروع ہو جائے۔ جی کل بھی ایک ہم مدنی مشورے میں تھے تو ایک ذمہ دار اسلامی بھائی کے یہ تاثرات تھے، اچھی سطح کے ذمہ دار ہیں، کہ شاید میں نے اپنے جو بھی میرا ایک کیریئر ہے علم دین حاصل کرنے کا 20-25 سال کا، اس میں گناہ سے متعلق اتنی معلومات حاصل نہ کی ہوں گی
جو اس ایک سلسلے کے 4 ایپیسوڈز گناہ سے متعلق 4 ایپیسوڈ کیے تھے ان کو سن کر میں نے حاصل کیے ہیں، اور وہ کئی مرتبہ اس کو بقول ان کے میں سن چکا ہوں اور اس کو سنتا رہتا ہوں۔ واقعی بڑا ہی شاندار سلسلہ ہے اور بڑا منفرد تھا، بڑی اس میں ڈائیورسٹی تھی، بہت سارے انداز اختیار کر کے مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا تھا، نیکی سے متعلق بھی، گناہ سے متعلق بھی، پھر پوری سیریز تھی، 20 سلسلے آپ نے دیکھے ہوں گے۔ تو وہ سلسلہ تو دوبارہ فی الحال نہیں ہونے جا رہا، البتہ مفتی صاحب نے ایک اور سلسلے کی تیاری کر رکھی ہے اور اس پر سمجھیے کہ بیسک ورک ہو چکا ہے، ان قریب آپ اس کو دیکھ پائیں گے۔ ابھی اس کی پروموشن نہیں ہوئی، انشاءاللہ جیسے اس کو پروموشن ہوگی تو اس سے ڈیفرنٹ ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ ایک نیا سلسلہ ہوگا، نئی دلچسپی ہوگی، نئے موضوعات ہوں گے، انشاءاللہ وہ آپ کو مفتی صاحب عطا فرمائیں گے۔ تو انتظار کیجئے، بہت جلد مفتی صاحب ایک نیا سلسلہ لے کر آنے والے ہیں۔ کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، اس کی پروموشن انشاءاللہ آپ مدنی چینل پر دیکھ لیں گے۔ نیکسٹ رائے دینی تھی، یہ بہت کمی محسوس ہوتی ہے، حاجی مشتاق قطاری مرحوم صاحب کا کلام جو ہے نا وہ چلایا نہیں جاتا۔ جزاک اللہ خیرہ، آپ کا مشورہ ہم تک پہنچا، انشاءاللہ اس پر غور کر لیا جائے گا۔ نیکسٹ پنجاب کے شہر چنوٹ چنوٹ سے عرض کر رہا ہوں۔ عرض یہ کرنا تھا کہ جو آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے اس میں جو نعت خواں اسلام بھائی نعتیں پڑھتے ہیں، وہ اگر نعتوں کے ساتھ جب پڑھتے ہیں تو وہ بتا بھی دیں کہ یہ نعت جو ہے یہ کون سی کتاب میں سے ہے، تو بہت مہربانی، شکریہ ہوگا۔ اور ساتھ میں مجھے یہ بھی پوچھنا تھا کہ یہ جو نعت شریف ہے تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ ہے، یہ کون سی کتاب میں سے مل سکتی؟ نہیں، غالباً یہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی کا کلام ہے۔ تو مفتی اعظم ہند کا جو جی ان کی جو غالباً سامان بخشش اس کا نام ہے، انشاءاللہ کنفرم کر کے آپ کو بتاتے ہیں، بڑا مشہور زمانہ ایک کلام ہے۔ تو آپ کا مشورہ ہم صبح کی جو نشریات کرنے والے اسلامی بھائی ہیں وہاں تک پہنچا دیں گے۔ اچھی بات ہے، کلام کس شاعر کا ہے اور یہ کہاں پر مل جائے گا آپ کو، کون سی کتاب کے اندر ہے، تو اگر معلومات ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے انشاءاللہ۔ نیکسٹ گزارش یہ ہے کہ مدنی قاعدہ کورس اگر مدنی چینل پہ شروع کیا جائے۔ کون سا کورس؟ مدنی قاعدہ کورس وقتاً فوقتاً یہ ہوتا رہتا ہے، سال میں 2 سے 3 بار آپ اس کو دیکھ پاتے ہیں۔ جب بھی فرض علوم کورس ہوتا ہے تو یہ اس کا حصہ رہتا ہے، اس کے علاوہ پھر اس کو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ بھی کیا جاتا ہے۔ آج کل یہ آن ایئر ہے یا نہیں، اگر مجھے کنفرم کر دیا جائے یا کوئی جدول میں ہے، چونکہ رمضان گزرا ہے تو پوری FPC دوبارہ سے بنائی جاتی ہے، تو میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ البتہ یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہے اور 1 سے زائد مرتبہ یہ ریکارڈ کیا گیا ہے، غالباً 4-5 سال پہلی مرتبہ یہ باقاعدہ کورس کے طور پر مدنی قاعدہ پڑھایا گیا تھا۔ اس کے بعد کئی مبلغین نے، کئی قاری صاحبان نے اس پر الحمدللہ ہماری تربیت فرمائی ہے۔ تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کر کے وہاں سے آپ چاہیں تو پورا کورس اپنے پاس محفوظ کر لیں اور اس کو سنتے رہیں۔ اب مدنی چینل پر کب آتا ہے تو اس کا انتظار نہ کریں، بلکہ اگر کسی نے تجوید کے مطابق قرآن نہیں سیکھا تو اس کے لیے سیکھنا تو ضروری ہے، لازمی ہے، اور اتنا سیکھنا کہ جو مسلمان پر فرض ہے وہ نہ سیکھا تو گناہ گار ہوں گے۔ تو مدرسۃ المدینہ بالغان میں جا کر بھی سیکھا جا سکتا ہے، اور میڈیا ایک بڑا آسان ذریعہ ہوتا ہے، گھر بیٹھے آپ سیکھ پاتے ہیں۔ تو بہرحال جب بھی مدنی چینل پر آن ایئر ہو وہ ایک الگ چیز ہے، آپ چاہیں تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں، اور پورا غالباً یہ اپلیکیشن میں بھی موجود ہے، یاد آیا مجھے، پورا مدنی قاعدہ اپلیکیشن میں بھی موجود ہے۔ اگر آپ ہماری اپلیکیشنز میں جہاں پر رکھی ہیں وہاں جا کر آپ سرچ کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ مل بھی جائے، اور اس پر نئے سرے سے کام بھی ہو رہا ہے مزید اس کو بہتر کرنے کے حوالے سے۔ تو اس کے اندر پورا طریقہ جو ہے وہ مدنی قاعدے کا بیان کیا گیا کہ اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے، الفاظ کی ادائیگی کیسی ہوگی، حروف کی ادائیگی کیسی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال دعوت اسلامی کی خدمات میں سے ایک بہت بڑی قرآن کی خدمت ہے کہ ہمیں درست طور پر قرآن پڑھنا بھی سکھایا جاتا ہے۔ نیکسٹ کال۔ ماشاءاللہ جو مدنی چینل ہے، جو بھی آپ کے پروگرام ہے یہ بہت پیارے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ، آپ نے مدنی چینل کے سلسلوں کی تعریف فرمائی۔
جب آپ پسند کرتے ہیں تو دوسروں تک بھی اس کا پیغام پہنچائیے اور بھرپور انداز پر اس کی تشہیر کیجیے، کوشش کیجیے. واقعی پیارے ہیں، کیونکہ شریعت کی بات ہوتی ہے، قرآن کی بات ہوتی ہے، حدیث کی بات ہوتی ہے. ظاہر ہم سیاست ہمارا جو ہے وہ شعبہ ہی نہیں ہے، تو یہاں پر جو بھی بات ہوگی تو قرآن و حدیث کی بات ہوگی، آخرت کی بات ہوگی، تربیت کی بات ہوگی، ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے اس کی بات ہوگی. تو پیارا کیوں نہ ہو، اللہ کرے کہ اس کو مزید ترقیاں نصیب ہوں، مزید خوبصورت جو ہے وہ انداز پر اس کو ہم لے کر چلنے میں کامیاب ہو سکیں. مجھے کنفرم کیا گیا ہے کہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، واقعی سامان بخشش کتاب کا نام ہے اور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ کلام ہے. تو الحمدللہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھرانے کی کیا ہی بات ہے، جہاں پر جید علماء اس گھرانے میں آتے رہے اور کئی نسلوں تک الحمدللہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. آپ کے آباء و اجداد میں بھی علماء اور بڑے بڑے مفتیان کرام تھے، آپ کے اولاد میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک الحمدللہ عالم دین پائے گئے، اور آپ کے جو شہزادے ہیں جن کا لقب جو ہے مفتی اعظم ہند ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، زبردست جو ہے وہ آپ مفتی بھی تھے، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بہترین شاعر بھی تھے، اور بڑے ہی پیارے پیارے بہت مشہور زمانہ آپ کے کلام بھی ہیں، اور آپ کے کلام کا جو مجموعہ ہے اس کا نام سامان بخشش ہے. نیکسٹ کال. محمد اقبال اتاری مدینہ شریف سے عرض کر رہا ہوں. مدنی چینل تو ویسے ہم دیکھتے ہیں روزانہ ہی تقریباً، تو یہ عرض کرنی تھی کہ 12 سال کا بچہ ہے تو اس کو میں فیضان مدینہ میں پڑھانا چاہ رہا ہوں، تو اور ایک 14 سال کی بچی ہے، تو ان کو میں پڑھانا چاہ رہا ہوں. اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیے، مقیم مدنی منوں کی ترکیب تو فیضان مدینہ میں، اگر آپ کی مراد عالمی مدنی مرکز ہے تو اس میں تو نہیں ہے. البتہ آپ جو ہے وہ اپنے قریبی مدرسۃ المدینہ سے رابطہ کر لیجئے، یا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے نمبر پر کال کر کے جو متعلقہ شعبہ ہے، مدرسۃ المدینہ ہے یا جامعۃ المدینہ ہے، ان کے ناظم صاحب کا نمبر لے کر آپ ڈیٹیلز پوچھ لیجئے. بڑی مبہم سی بات ہے، آپ داخل کرانا چاہتے ہیں تو کس طور پر کرانا چاہتے ہیں، کس کورس میں کرانا چاہتے ہیں، مقیم کرانا چاہتے ہیں، غیر مقیم کرانا چاہتے ہیں، تو پوری ایک ڈیٹیل ہے. تو آپ کا جذبہ مرحبا، لیکن اس کی معلومات ہم نہیں دے سکیں گے. آپ متعلقہ شعبے سے رابطہ فرما لیجئے، انشاءاللہ وہ آپ کو اس کی بھرپور معلومات بھی دیں گے، اور پھر رہنمائی بھی کر دیں گے کہ آپ اپنے بچوں کو، بچیوں کو کس طرح سے کہاں پر ایڈمیشن دلوا سکتے ہیں. درس نظامی کے داخلے جو ہے وہ جاری و ساری ہیں الحمدللہ دنیا بھر میں. جامعۃ المدینہ کا بھی سلسلہ اسلامی بہنوں کے لیے الگ ہیں، اسلامی بھائیوں کے لیے الگ ہیں. تو جو عالم کورس کرنا چاہیں، درس نظامی کرنا چاہیں، وہ جامعۃ المدینہ سے رابطہ کریں، اور جو حفظ یا ناظرہ پڑھنا چاہتے ہیں تو دونوں کے لیے، بچوں کے لیے بھی بچیوں کے لیے بھی، تو دعوت اسلامی کے شعبے مدرسۃ المدینہ سے رابطہ فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں، بھلائیاں نصیب فرمائے. ہمارے مدنی چینل کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں نصیب فرمائے. ایک اور پروموشن ہے، بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے، زیارات مقامات مقدسہ. آئیے اس ہفتے آپ کب اور کیا دیکھ پائیں گے، اس کا پرومو دیکھتے ہیں. یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ. سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو عظیم خلیفہ ہیں حضرت سیدنا سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہم قدموں میں حاضر ہیں. آپ کا نام سر الدین اور کنیت ابو الحسن ہے، اور آپ سری سکتی کے نام سے مشہور ہیں. حضرت سیدنا سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ماموں ہیں، اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر بھی ہیں. سری معروف دے بے خود سری جند حق میں گل چنے دے با صفا کے واس. حضرت جنید رحمت اللہ تعالی علیہ شروع میں آئینے کی تجارت کرتے تھے، اور اس وقت آپ کا معمول تھا کہ بلا ناغہ
اپنی دکان پر تشریف لے جاتے اور پردہ گرا کر 400 رکعت نفل ادا فرمایا کرتے. آپ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی کہ جو تیرے قدموں میں گر جاتے ہیں سنبھل جاتے ہیں. جی جناب، اولیاء کرام کے مزارات کی بھی زیارت ہوتی ہے، ان کی سیرت کا بھی بیان ہوتا ہے، تو یہ سلسلہ بھی ضرور ملاحظہ فرمائیے. انشاءاللہ عز و جل اولیاء کرام کی محبت میں اضافہ ہوگا اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ مزید بیدار ہوگا. آخر میں ایک مرتبہ میں چاہوں گا کہ ایڈریسز کو آن ایئر کر دیا جائے، نمبرز کو آن ایئر کر دیا جائے. پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. ہمارے سلسلے کا ای میل ایڈریس ہے آپ کا مدنی چینل @madanichannel.tv. اس ایڈریس پر آپ اپنا فیڈ بیک، اپنے مدنی مشورے ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور نمبر جو ہے وہ آپ کو اسکرین پر بار بار دکھایا جاتا رہتا ہے. اس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں، صوتی پیغام بھی بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے مدنی مشورے ہم تک پہنچ سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام